عاصمیہ صاحب، اب شاعر آل محمد جناب سید رضوان مہدی نقوی صاحب آپ کوٹ عبد المالک ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ 10 شعبان ٹھیک 6 بجے شام پیر معصوم شاہ روڈ پر ملک حسن رضا کے مکان پر ایک عظیم شان جشن نزول شہزادہ علی اکبر علیہ السلام منعقد ہوگا، جس میں جناب زوار جاوید حسین اختر صاحب، جناب محمد آفاق حسینی صاحب اور جناب آغا اعزاز حسن خان صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تو جناب سید رضوان مہدی نقوی صاحب۔ درود پڑھنے مل کے بلند آواز۔ جس نے ذاکر کو خوش کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بے شک وہ صلوات نہ پڑھے، لیکن جس نے آل محمد کو راضی کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ ایک اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ بادشاہ عباس کی ذات آپ سے راضی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ نمعہ الآدون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بود الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، وصلی اللہ علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ ضرور آمین کو مانگنے کا دن ہے، مانگنے کی راتیں ہیں، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ جتنے مومنین پریشان حال ہیں آج کے ذکر کا صدقہ مالک سب کی پریشانی کو دور فرما۔ جتنے مومنین بے گناہ قید ہیں مالک جلد رہائی نصیب فرما۔ جتنے مومنین بے اولاد ہیں مالک اولاد نرینہ عطا فرما۔ جتنے مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کا نہیں بلکہ مسیح کربلا کا واسطہ مالک شفاء کلی عطا فرما۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے ذاکرین مجھ سمیت میرے بعد پڑھنے والے ذاکرین کی نوکری امکان کی مالک ان قبول و منظور فرما۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا جو بندہ ابھی تک آمین نہیں کہہ سکا ضرور آمین کہنا۔ میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں، میرے اللہ پردے والے وارث کے ظہور میں تعظیم فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھ دیں۔ کوشش کریں اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی بات شروع کیجئے۔ محمد وال محمد کے حصار ولایت و رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ اے منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کرے اور اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو علی ہوتا ہے۔ حاضرین محترم موالیان ولی حق عزاداران محسن انسانیت، 1000 گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، 1000 گنا بہتر پڑھنے والی شخصیات کا میرے بات خطاب ہے۔ وقت بڑا مختصر ہے اور ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں، اسی جملے پہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنی دیر اور پڑھنا ہے۔ میں کبھی بھی مجمع کو دیکھ کے نہیں پڑھتا، کیونکہ ہمارے ہاں شیعت میں آغا صاحب ایک قانون ہے کہ ہم تعداد کے نہیں معیار کے قائل ہیں۔ میں پہلا جملہ پڑھتا ہوں، آپ اتنا کو بولیے کہ مجھے اندر اتنی ٹھنڈک محسوس ہو کہ مجھے پتہ چلے کہ آگے میں نے جشن پڑھنا ہے۔ وقت بڑا مختصر ہے اور ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں جس کے قدموں میں ہر جیسا گناہ گار سجدہ کرے تو وہ اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ کیا بات ہے بھئی آپ کی سن۔ لسان اللہ کے ذکر میں بولنے والی زبانیں سلامت رہیں،
اور یقیناً سلامت رہیں گی، کیونکہ ان زبانوں نے اس دروازے سے مٹی چاٹی ہے جس دروازے کی دہلیز کے پیچھے بسنے والے جب چاہیں موت کو زندگی میں بدل سکتے۔ تو ایک بات کرتے ہیں، اگر وہ آپ نے سن لی تو 2-4 قطعات آپ کو سنائیں گے، ورنہ ادھر ہی میں آپ کو سلام کروں تو میرا آیا پڑا بیٹھا سارا کچھ ہو گیا، ذاکر بھی میں آپ ہوں، بانی بھی میں آپ ہوں۔ ایک گزارش کروں گا امام حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے، ماتمیوں کا نالین بردار ہونے کی حیثیت سے، آپ کا مہمان ہونے کی حیثیت سے، ویسے اچھا نہیں لگ رہا، شرم بہت آ رہی ہے، ایک قدم اگر آپ آگے آ جائیں تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جائے۔ جس بندے کو ایسا محسوس ہو رہا ہے اس کے آگے کوئی جگہ خالی ہے تو بھائی جان اس جگہ کو پر کر دیں۔ وہ بھائی جان جو جوان بیٹھے ہیں ادھر، اگر آپ سامنے آ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مہربانی بھائی جان، ادھر ذرا سامنے تشریف لیے، درود پڑھ دے مل کے بلند آواز۔ کوشش کریں اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی، بات شروع کی جائے۔ امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھیں، مالک آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ بڑا خوبصورت ماحول آپ بنا کے بیٹھیں۔ ایک جملہ پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ خانقاہ ڈوگراں والے آج کس موڈ میں، کس مزاج میں بیٹھے ہیں۔ یہ دری یا قالین، توجہ کیجئے گا، پہلا فقرہ عرض کر رہا ہوں آپ کی نظر۔ یہ دری یا قالین مجمع آتا جاتا رہتا ہے، یہ ذاکر کے لیے امتحان والی بات ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جس طرح جشن پہلے منایا گیا اسی طرح جشن منایا جائے۔ آغا صاحب، یہ دری یا مجلس پہ یہ قالین اگر کسی شادی کی تقریب میں بچھا ہو تو لوگ جوتا پہن کے آتے ہیں، لوگ جوتا پہن کے آتے ہیں۔ اتنا کو بولیے گا کہ مجھے آگے پتہ چلے کہ اگلے جملے میں نے پڑھنے ہیں یا ادھر ہی آپ کو سلام کر دینا ہے۔ یہ دری یا قالین اگر کسی شادی کی تقریب میں بچھا ہو تو لوگ جوتے سمیت گزر آتے ہیں، اگر کسی مجلس یا جشن میں بچھا ہو تو لوگ جوتا اتار کے آتے ہیں۔ کتنی واہ کرو گے تو پھر جا کے جملے کی قیمت کا حق ادا ہو۔ اگر کسی مجلس یا جشن میں بچھا ہو تو سبا بھائی لوگ جوتا اتار کے آتے ہیں۔ جوتا پہن کر صرف یہاں ایک ہی ہستی آ سکتی ہے جس کا نام ہے محمد۔ جو عرش پہ جوتا پہن کے جاتا ہے وہ کربلا جوتی اتار کے آتا ہے۔ زندہ باد بھائی حسین کے ماتمی، کیا کہنے آپ کا سنیں، جس کے ہاتھ کا مالک علی بولو حیدری۔ جو عرش پہ جوتا پہن کے جاتا ہے وہ کربلا جوتا اتار کے آتا ہے۔ اور حسین کا اختیار یہ ہے کہ حسین جب چاہیں مٹی کے منہ میں زبان دے دیتے ہیں اور وہ مٹی باتیں کرنے لگتی ہے۔ میرے اندر سے لفظ تبھی نکلیں گے جب آپ میرے ساتھ شامل ہوں گے۔ میں 1-2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جو بندے باہر ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں، پھر اس کے بعد 2-4 قطعات جو بادشاہوں کی بارگاہ میں لکھے ہیں وہ آپ کو سنا سکوں۔ حسین کا اختیار یہ ہے کہ حسین جب چاہیں مٹی کے منہ میں زبان دے دیتے ہیں اور وہ مٹی باتیں کرنے لگتی ہے۔ پھر وہ عام مٹی نہیں، زمین سے باتیں نہیں کرتی، کربلا کی زمین عرش سے باتیں کرتی ہے۔ کربلا کی زمین عرش سے مخاطب ہو کے کیا کہتی ہے، جو وہ مٹی ہے جو ہم قبر میں رکھتے ہیں تو مردے فرشتوں سے بولنے لگ جاتے ہیں، یہ وہ مٹی ہے جو ہم مریض کو دیتے ہیں اسے شفا مل جاتی ہے۔ جسے یقین نہیں آیا کہ کربلا کی مٹی شفا کیسے دیتی ہے اسے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سے سمجھاتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے جب سرکار موسیٰ 30 راتوں کے لیے طور پہ گئے تو ہم نے 10 راتوں کا اضافہ کر دیا۔ جب سرکار پلٹ کر آئے تو اس نے کیا دیکھا، جس بندے کا عقیدہ کمزور ہے اس کی تبھی موت ادھر واقعہ ہو جائے گی۔ سرکار پلٹ کر آئے، سرکار نے کیا دیکھا، لوگ ایک بچڑے کی عبادت کر رہے تھے، پیتل کا بچڑا تھا کہ پتہ نہیں لوہے کا بچڑا تھا۔ جتنے بندے یہاں موجود ہوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے لفظوں کو اتنی خیرات ادا کیجیے گا کہ وہ آپ کی سماعتوں پہ بیٹھے ہوئے بے رخی کے دربان سے نظر بچا کے آپ کے ولایت علی سے بسے ہوئے دل کے چوک کے لفظ کو چھو سکے۔ سرکار پلٹ کر آئے، سرکار نے کیا دیکھا، لوگ ایک بچڑے کی عبادت کر رہے تھے، پیتل کا بچڑا تھا کہ پتہ نہیں سونے کا بچڑا تھا، لوگ اسے جھک بھی رہے تھے، نظرانے بھی دے رہے تھے۔ سرکار پلٹ کر آئے، سرکار نے صابری سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا ہے، کہتے مولا آپ تو جانتے ہیں میں نے کیا کیا ہے۔ مولا فرماتے میں تو جانتا ہوں لیکن میں ان بے وقوفوں کو سمجھانے کے لیے بندہ یار وہ جشن میں آئے نہیں جس کے بعد جملہ پہنچا اور وہ نہ بولا۔ مولا فرماتے میں ان بے وقوفوں کو سمجھانے کے لیے تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ تو نے کیا کیا ہے۔ یہ آواز دے کے کہتا سرکار میں نے جب
जबरील को ज़मीन पे उतरते देखा था, उसके पैरों से मस होने वाली मट्टी हरकत कर रही थी। जबरील के पैरों से मस होने वाली मट्टी जो हरकत कर रही थी, मैंने उसकी चुटकी भर के इस पीतल के बछड़े में डाल दी। ये जिंदा होकर बोलने लगा और मौलवी हया कर, जबरील के पैरों से मस होने वाली मट्टी पीतल को जिंदगी दे सकती है, तो हम तो कब्र में उसकी मट्टी रखते हैं जिसका झूला जबरील ने झुलाया। सुभान अल्लाह, मौला की कसम आपने हक अदा कर दिया। हम तो कब्र में उसकी मट्टी रखते हैं जिसका झूला जबरील ने झुलाया था। चले और क्लोज होते हैं ताकि मज़ीद मजमा बन जाए, फिर बात करने में आसानी हो जाए। हम कब्र में किसकी मट्टी रखते हैं? उसकी मट्टी रखते हैं जिसका झूला जबरील ने झुलाया था। ज़रूरी नहीं 5-7 बंदों का नाम लिया जाए फिर आप लोग बोलें। जाकिर के साथ ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं, ज़िक्र के साथ ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। और खानका डोगरा का ये मयार है कुमैल भाई कि जहाँ पे खानका डोगरा वाले मजलिस सुनते हैं 10-12 बंदे बैठे होते, पता लगता है कि यह खानका का मजमा है। मौला ने आपको बड़ी खूबसूरत अता की है। सुनने के हवाले से मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हुसैन का इख्तियार ये है कि हुसैन जब चाहे मट्टी के मुंह में ज़ुबान दे देते हैं और वो मट्टी बातें करने लगती है। वो आम मट्टी नहीं, ज़मीन से बातें नहीं करती। करबला की ज़मीन अर्श से बातें करती है और करबला की ज़मीन अर्श से वो बातें होके क्या कहती है? करबला की ज़मीन आवाज़ दे के कहती है अर्श आज़म से ये करबला ने कहा ये बजा है कि तू तख्त महराज है। अर्श आज़म से ये करबला ने कहा ये बजा। गाल मेरी बात में ना ले, तुझे बंदे ने मेरी गाली कोई नहीं। जिस बंदे के दिल की मस्जिद में बादशाह हुसैन की मवद्दत की वाजिब अज़ान होती है वो बंदा सर उठाए। अर्श आज़म से ये करबला ने कहा ये बजा है कि तू तख्त महराज है। उसने मुझ पे जमीन रख के सजदा किया जिसकी जूती का तलवा तेरा ताज है। ये मालिकों के मिंबर के खिलाफ में मेरा हाथ है। कल पिंड दादर खान में मैंने कल रात 11 बजे के मिसरे पढ़े, पता नहीं कितने बंदे दाद दे रहे थे, दुआ दे रहे थे। मैं ये नहीं कहता उठ के बोलूं, लेकिन जितना मेरा हक बने आपने मुझे मेरा हक जरूर देना है। अर्श आज़म से ये करबला ने कहा ये बचा है कि तू तख्त महराज है। उसने मुझ पे जबीन रख के सजदा किया जिसकी जूती का तलवा तेरा ताज है। और बस इसी से समझ ले कि वो क्या करे, एक नजर देख ले जो मेरे औन को, तेरा यूसुफ भी अपना गला काट ले। एक झलक देख ले जो मेरे जौन को। क्या कहने भाई, उच्च बोलो हैदरी। तेरा यूसुफ भी अपना गला काट ले, एक झलक देख ले जो मेरे जौन को, एक झलक देख ले जो मेरे जौन को। और बंदों ने करबला समझी नहीं। मौला की कसम जितने मातमी बैठे हैं उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत जुमला गिफ्ट करने लगा हूँ। कायनात का वाहिद बादशाह है हुसैन। आदम कहते आओ जन्नत ले लो, जिसके लश्कर में एक भी रजी अल्लाह नहीं। यार ये मैं हाथ बांध के गुजारिश कर रहा हूँ, मैं फेफड़े का जोर इस्तेमाल करके आप तक बात पहुँचाने लगा हूँ। अब जितना दाद का मयार आपने खुद कायम किया इस पर रहना है, इससे नीचे नहीं जाना। कायनात का वाहिद बादशाह है हुसैन, जिसके लश्कर में एक भी रजी अल्लाह नहीं। अभी तो मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, जश्न तो अभी मैंने पढ़ना है, अभी मैंने शुरू करना है। कायनात का वाहिद बादशाह है हुसैन, जिसके लश्कर में एक भी रजी अल्लाह नहीं। जहाँ भी पता नहीं हमारे भाई ये बंदे कैसे सुनते हैं, जुमला बहुत खूबसूरत आपके हवाले कर लगा हूँ। कायनात का वाहिद बादशाह है हुसैन, जिसके लश्कर में एक भी रजी अल्लाह नहीं। आदम कहते आओ जन्नत ले लो, इब्राहीम कहते आओ जन्नत ले लो, नूह कहते आओ कश्ती में बैठो जन्नत ले लो, इब्राहीम कहते आओ जन्नत ले लो, मूसा कहते आओ जन्नत ले लो, इब्राहीम कहते आओ जन्नत ले लो। मोहम्मद ने कहा आओ खंदक में जन्नत ले लो, आओ ओहद में जन्नत ले लो, आओ हुनैन में जन्नत ले लो, आओ खैबर में जन्नत ले लो, आओ खंदक में जन्नत ले लो। कायनात का वाहिद बादशाह है हुसैन, जिसने शब आशूर चराग बुझाया और बुझा के कहा जाओ जन्नत दे दो। सुभान अल्लाह, क्या बात है खानका। जदे अंदर अली बोलो है अली, जिसने चराग बुझा के कहा जाओ जन्नत देता हूं। परेशान तो नहीं हो गए? जाओ जन्नत देता हूं। 2 सवाल किए हैं हुसैन ने। पहला सवाल नाना से किया है, नाना मेरी सवारी
دوسرا سوال اماں سے کیا ہے، اماں میرے کپڑے. یار جاگ کے سنو میری بات. پتہ کہ سیدھے والے دا جشن ہوتا ہے لیکن خطیب غریب دا اندر کیڑا قصور ہے. سبحان اللہ. بڑا مزہ آ رہا ہے یار پڑھنے میں، بڑا لطف آ رہا ہے. 2 سوال کتنے سوال کیے ہیں؟ کتنے؟ ایک نانا سے، ایک اماں سے. نانا سے کہا نانا میری سواری، اماں سے کہا اماں میرے کپڑے. نانا سے کہا نانا میری سواری، اماں سے کہا اماں میرے کپڑے. نانا سے کہا نانا میری سواری. بھائی بیٹھ لیں، میں تب تک پڑھتا رہوں گا. نانا سے کہا نانا میری سواری، اماں سے کہا اماں میرے کپڑے. میں جملہ پڑھن لگا، آگا اعزاز صاحب وہ بندہ اپنے آپ نو واہ واہ کرے تے آکھے یار میں بڑا پیٹا بندہ، میں ذاکر سے پہلے پہنچ گیا ہوں. نانا سے کہا نانا میری سواری، اماں سے کہا اماں میرے کپڑے. میں پھیپڑے کا زور لگا کے جملہ تیرے حوالے کرنے لگا. فیصلہ تو نے آپ کرنا ہے. بات بولنے والی ہوئی تو بولنا ہے، نہ بولنے والی ہوئی دات نہیں دینی بلکہ نال دے بندے دا ہاتھ پھڑ کے تھلے کر دینا. نہیں یار بولنے نہیں گالی کوئی سی. نانا سے کہا نانا میری سواری، اماں سے کہا اماں میرے کپڑے. نانا نے کہا کل کا دن طلوع ہونے دو، نہ کائنات میں ایسا سوار ہوگا، نہ کائنات میں ایسی سواری ہوگی. اماں سے کہا اماں میرے کپڑے. بی بی نے کہا درزی کے پاس ہے، بی بی نے کہا درزی کے پاس ہے، بی بی نے کہا درزی کے پاس ہے. ادھر پتول کی خان کا ڈوگرا والو، ادھر پتول کی زبان سے درزی نکلا. ادھر اللہ نے اپنے سامنے سجی ہوئی فرشتوں کی بزم کے سلطان جبریل سے کہا جبریل میں تمہیں ترقی دے کر حسنین کا درزی نہ بنا دوں. زندہ باد. کیا بات ہے حسین کے بعد بھی جدے اندر علی بولو ہے علی. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیں مل کے بلند آواز. اجازت ہے 4 مصرے بادشاہ حسین کے حوالے سے پڑھوں. لو جو بندہ بادشاہ حسین کا جشن منانے آیا ہے اس بندے کے لیے میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. اور پتہ نہیں میرے بعد کس نے پڑھنا ہے اور کتنی دیر پڑھنا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جب تک میں ممبر پہ ہوں تو سب مینوں برداشت کرنا ہے. میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں اور آپ نے فیصلہ کر کے بتانا ہے. بات بولنے والی ہوئی تو بولنا ہے ورنہ بولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں نبی کی جان. اب 12-14 منٹ آپ نے نثر پہ اتنی خوبصورت داد دی ہے. اب چوتھے مصرے پہ کوئی بندہ چپ کر کے میرے اندر کے شاعر کو فوت نہ کرے. میں کہہ رہا ہوں نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے کہ دھڑکنوں میں شہ مشرقین رہتا ہے. شاباش کوشش کرو بھائی، سید آپ کو سلامت رکھے. میں کہہ رہا ہوں نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے کہ دھڑکنوں میں شہ مشرقین رہتا ہے، کہ دھڑکنوں میں شہ مشرقین رہتا ہے. داد نہیں منگنی، داد تو وڈی گل کرتا پیا. میں کہہ رہا ہوں نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے کہ دھڑکنوں میں شہ مشرقین. میں چوتھے مصرے میں ایک آئینہ دکھانے لگا اور جس بندے کو اس آئینے میں اپنا عکس نظر آئے وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کرے. میں کہہ رہا ہوں نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے کہ دھڑکنوں میں شہ مشرقین رہتا ہے. اور میں کر کے ماتم شبیر یہ بتاتا ہوں میرے ضمیر کے اندر حسین رہتا. کیڑا بندہ یار بادشاہ حسین کو سلام نہیں کرتا؟ ایسے نہیں یار، مل کے بولو حیدری. سخی کا جشن منا کے میں یہ بتاتا ہوں میرے ضمیر کے اندر حسین رہتا ہے، میرے ضمیر کے اندر حسین رہتا ہے. چلو آؤ تمہیں 4 مصرے اور سناتا ہوں اور آپ کے معیار سماعت کو بلند کرتا ہوں. میں کروں جب در زہرا پہ اترے ہیں ملائک سارے، جب در زہرا پہ اترے ہیں ملائک سارے. سنی بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا مجھے وہ بندہ بتائیے گا جو شبیر کے ذکر سے اپنی آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے جاتا ہے. میں کروں جب در زہرا پہ اترے ہیں ملائک سارے، خاک والوں کے مقدر بھی نکھر آئے ہیں، خاک والوں کے کیمرہ پھیر کے بھائی ہاتھ دکھائیں جناب بادشاہ حسین کو سلام نہیں کرتا. مگر جب در زہرا پہ اترے ہیں ملائک سارے، خاک والوں کے مقدر بھی نکھر آئے ہیں. اور 3 شعبان ہوئی صحن علی میں لوگوں مسکراتے ہوئے شبیر اتر آئے ہیں. زندہ باد. 3 شعبان ہوئی صحن علی میں لوگوں مسکراتے ہوئے، بولو میں پشتو کی گال شروع کر دی تھی. مسکراتے ہوئے شبیر
اتر آئے ہیں. کون ہے حسین؟ پہلے حسین سن لو، پھر اس کے بعد بادشاہ غازی سناتا ہوں. میں نے کیا کہا تھا؟ کتنے سوال کیے ہیں حسین نے؟ ایک نانا سے، نانا میری سواری. اماں سے کہا اماں میرے کپڑے. لو سواری کے حوالے سے 4 مصرے بالکل نئے لکھے ہیں، اور یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے. ایک بار آج صبح تعالیٰ کنگ میں پڑھے ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں پڑھے. میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. کہا حسین نے. یار او بندہ ٹٹولے اپنے آپ نو آکھے میں بادشاہ دے ذکر چ بیٹھا تے میرا دل کوئی نہیں کرتا پیا ذاکر دے نال بولن نو. رضوان مہدی قلم توڑ دے اور آج کے بعد شعر نے لکھے. میں کہوں کہا حسین نے نانا سواری چاہیے ایسے. کہا حسین نے نانا سواری چاہیے ایسی، بلندی سامنے جس کے کبھی نہ سر اٹھا پائے، بلندی سامنے جس کے کبھی نہ سر اٹھا پائے. کہا حسین نے وہ بندہ 10 منٹ کی نسل میری برباد کرے گا جس کے پاس بات پہنچی اور وہ نہ بولا. میں کہا حسین نے نانا بی بی ہمت عطا کرنا میں چوتھا مصرع ان تک حوالے کر سکوں. میں کہا حسین نے نانا سواری چاہیے ایسی، کہا حسین نے نانا سواری چاہیے ایسی، بلندی سامنے جس کے کبھی نہ سر. تعداد کو دیکھ کے داد کم نہ دیجیے گا. بلندی سامنے جس کے کبھی نہ سر اٹھا پائے. اور یہ بولے مصطفیٰ وعدہ ہے سورج کل کا چڑھنے دو، سواری ایسی ہوگی دیکھنے کو کبریا آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سواری ایسی ہوگی دیکھنے کو، بولو سواری ایسی ہوگی دیکھنے کو کبریا آئے. لو تمہارے معیار پہ 4 مصرے. گل ایک بھی چھوٹی کرانا تو بھائی جان میں نے ممبر تو پھڑ کے تھلے لا دینا. آج تو بعد میں خان کا ٹوکرا آواں گئی کوئی نہیں. 4 مصرے اور پڑھنے لگوں. میں کہوں کون ہے حسین؟ میں کہوں دارین کے والی کا جو 3 شعبان سامنے آیا ہے. بھائی جان جشن پڑھے بھی جاتے ہیں، جشن منائے بھی جاتے ہیں. ہوں چوتھے مصرے تے آ گئے دا صاحب تھوڑی میری 751 ہو جانی ہے جے کوئی بندہ چوتھے مصرے تے چپ کر گیا. میں کہوں دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا، یعنی کہ علی کا بھی علی دیکھ لیا تھا. دارین کے والی کا بی بی ہمت عطا کرنا میں مصرین تک پہنچا سکوں. میں کہوں دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا، یعنی کہ علی کا بھی علی دیکھ لیا تھا. اور سج شوکر کے سجدہ نہیں کر ڈالا وہ کرنا شبیر میں فطرس نے جلی دیکھ لیا تھا. سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کے ساتھ. صد شوکر کے سجدہ نہیں کر ڈالا وگرنہ. صلوات پڑھ دے مل کے بلند آواز سے. شبیر میں فطرس نے جلی دیکھ لیا تھا. لو مولا کے ذاکر آگے ان کا آنا ہی میرا جانا ہے. لو اور خطاب مختصر ہوتا گیا. کون ہے حسین؟ میں نے کیا بات کی تھی؟ حسین کون ہے؟ حسین کا اختیار کیا ہے؟ لو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. آگا صاحب آگے نے لو ہے نا کچھ دعا ملنی ہے وہی میرے ہستے آج تک زیادہ رائے زیادہ سفر ہے زیادہ طاقت ہے. کون ہے حسین؟ آگا صاحب مولا دی قسمیں میں بڑی چوکھی محنت کر کے نا سارے نو کٹھا کیتا ہے تو میری محنت ضائع نہ جائے. میں مصرع پڑھتا پیا. میں کہوں کون ہے حسین؟ حسین استفا میں ہے، حسین مصطفیٰ میں ہے، حسین ارتدا میں ہے، حسین مرتدا میں ہے. کہا نہیں خدا حسین بس خدا میں ہے، حسین بس خدا میں ہے، حسین بس خدا میں ہے. ضعیف کو حسین نے نوجوان بنا دیا، ضعیف کو حسین نے نوجوان بنا دیا. تصور الہ کو جاویدہ بنا دیا. نہیں کہا حسین نے خدا کو ہاں بنا دیا، نہیں کہا حسین نے خدا کو ہاں بنا دیا. بدن کو اپنے حکم سے روح کا ملاپ دے، بدن کو اپنے حکم سے روح کا ملاپ دے. زمین سے عرش تک کا فاصلہ لہو سے ناپ دے. ہر کو نعمتیں میرے سخی کا باپ دے. بندہ چپ کر گیا میرا قتل ہو جائے گا. بدن کو اپنے حکم سے روح کا ملاپ دے. زمین سے عرش تک کا فاصلہ لہو سے ناپ دے. جہان بھر کو نعمتیں میرے سخی کا باپ دے. کبھی خدا جو مانگ لے حسین اس کو آپ دے. کبھی خدا جو مانگ لے حسین اس کو آپ دے. ادھر ہی رہنا میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. کبھی خدا جو مانگ لے حسین اس کو آپ دے. آگا صاحب بڑی بڑی گل توڑے حوالے کر لگا ہوں. میں کہوں زندگی ہے دین میں روا دوا حسین کی، زندگی ہے دین میں روا دوا حسین کی. زبان
حدین میں روا دوا حسین کی زبان کبریا ہوئی ہے ترجمہ حسین کی عظمتیں تو دیکھیے علامہ حسین کی جسے نبی نے ماں کہا وہی ہے ماں حسین کیڑا بندہ یار جڑا بادشاہ تو سلام نہیں کرتا پیا بولو حیدر حیدر جسے نبی نے ماں کہا جسے نبی نے ماں کہا بولو وہی ہے ماں حسین کی لو آخری 6 مصرے بادشاہ حسین کے حوالے سے سنو اور جس بادشاہ کی آمد ہے اس کے حوالے سے 2-4 قطعات اور میں آپ کو سلام کروں کون ہے حسین جاگ دے بیٹھے ہو پریشان تو نہیں ہو رہے لو میں 6 مصرے سنانا چاہتا ہوں حسین مٹی کے گھونگ ذروں کو چھو کے تابے بیان دے دے حسین مٹی کے گھونگ ذروں کو چھو کے تابے بیان دے دے حسین اکبر کے منہ سے بولے نماز ہو کے اذان دے دے حسین اکبر کے منہ سے بولے نماز ہو کے اذان دے دے حسین توحید کو بچائے حسین اللہ کو جان دے دے حسین توحید کو بچائے آگے سب بندہ ویکھا جے جڑا سارا سال بادشاہ حسین دا ٹکر کھاتا ہے تے بادشاہ حسین کو سلام نہیں کرتا حسین توحید کو بچائے حسین اللہ کو جان دے دے حسین لوگ کے سنا کے ممبر پہ آیتوں کو زبان دے دے ہائے 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 میرا سلام ہے یار جو بندہ پہنچے حسین لوگ کے سنا کے ممبر پہ آیتوں کو زبان دے دے وہ اپنے در کے بھکاریوں کو جہان بھر کا کفیل کر دے وہ اپنے در کے بھکاریوں کو جہان بھر کا کفیل کر دے وہ اپنے رستے کے ایک پتھر کا نام صبر خلیل کر دے وہ چند پیاسوں کا دین خدا کی خاطر طویل کر دے اور حسین کا اختیار یہ ہے کہ خاص منصب کو عام کر دے حسین جس کو سلام کر دے اسے علیہ السلام کر دے شاءاللہ جڑا ہون بھی نہیں بولیا قبر اچھ بھی نہ بولیا حسین جس کو سلام کر دے اسے علیہ السلام کر دے حسین جس کو سلام کر دے اسے علیہ السلام کر دے یہ میں نے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیا ہے کس بادشاہ کے لیے مباہلہ فتح کرنے کے لیے اللہ 2 بیٹے سرکار علی کو دے اسے محمد کہتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں اور جو بیٹا کائنات فتح کرنے کے لیے بطول علی کو دے اسے عباس کہتے ہیں ہائے 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 کیا بات ہے بھائی سلام کر رہا ہوں بھائی جناب نے حق ادا کر دیا وہ بیٹے جو مباہلہ فتح کرنے کے لیے اللہ محمد کو دے اسے حسنین کہتے ہیں اور وہ بیٹا جو کائنات فتح کرنے کے لیے بطول علی کو دے اسے عباس کہتے ہیں رسول معراج پہ گئے میں اس بات سے اندازہ لگاؤں گا آغا صاحب کہ اس بات کے بعد مجھے 4 مصرے پڑھنے ہیں یا ادھر ہی ممبر بھائی کے حوالے کر دینا ہے سنی بھائی توجہ کیجئے گا جاگیے گا میری بات کا وزن کیجئے گا بات بولنے والی ہوئی تو بولنا ہے آپ نے رسول معراج پہ گئے ابھی تھوڑے دن پہلے معراج گزری اور معراج پہ جا کے بندہ غازی دا نوکر ہویا نہ بولیا فیصل میں کہنا میرا ممبر تیان دا خان کا ٹکرا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے رسول معراج پہ گئے اور معراج پہ جا کے کچھ مانگا نہیں بلکہ دیا ہی دیا جو معراج پہ جا کے کچھ نہیں مانگتا وہ بیٹی کے دروازے پہ آ کے چادر مانگتا ہے ہائے 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 زندگی دراز ہو بھیا جو معراج پہ جا کے کچھ نہیں مانگتا وہ بیٹی کے دروازے پہ آ کے چادر مانگتا ہے نبیوں کا سلطان جس بی بی کے دروازے پہ آ کے چادر مانگتا ہے غازی دا نوکر بولے باقیوں نے چھٹی نبیوں کا سلطانوں کا صاحب جس بی بی کے دروازے پہ آ کے چادر مانگتا ہے وہ ساری زندگی اللہ سے عباس مانگتی ہے نبیوں کا سلطان جس بی بی کے دروازے پہ آ کے چادر مانگی وہ ساری زندگی اللہ سے عباس مانگتی آج سے 2 سال پہلے شوکت صاحب نے ادھر جشن پڑھا تھا اور انہوں نے ایک زمین پہ قبلہ 4 مصرے لکھے تھے اور یہ 4 مصرے میں نے لکھے ہیں جتنے غازی کے نوکر بیٹھے ہو چونکہ جشن ہی بادشاہ عباس کا ہے
اور آپ اس پہ نہ بولے تو ٹھیک ہے، بندہ فقیر کے دروازے پہ جھولی پھیلا کے خیرات مانگے نا تو وہ بھی فیصل ویر انہوں خالی نہیں جان دینا۔ میں بادشاہ کے دربار میں خیرات مانگ رہا ہوں، چوتھے مصرے پہ میرا حق بنتا ہوا نہ بنتا ہوا رکھنا نہیں، نہ بنے بولنا نہیں۔ کون ہے عباس؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے اب شعر کہنے کا نیا اسلوب آیا ہے۔ آواز بھائی تھوڑی تیز کری، میں جاندا پیا۔ مجھے اب شعر کہنے کا نیا اسلوب آیا ہے، حلالی جانتے ہیں یہ طریقہ خوب آیا ہے۔ چوتھے مصرے پہ بادشاہ عباس کو نہ بولو تو میں آپ سے شکایت کروں گا، اگر مجھے اب شعر کہنے کا نیا اسلوب آیا ہے، حلالی جانتے ہیں یہ طریقہ خوب آیا ہے۔ اور خوشی سے یہ کہا عباس کی آمد پہ حیدر نے، بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ اللہ مان کیا بات ہے بھائی، غازی ذرا کر ہے بھائی۔ خوشی سے یہ کہا عباس کی آمد پہ حیدر نے، دو شعر سنو اور میں سلام کر رہا ہوں آپ کو۔ خوشی سے یہ کہا عباس کی آمد پہ حیدر نے، بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ بندہ آخر میں وہ بات کرتا ہے جو بڑی ہوتی ہے، میں بڑی بات پہلے کرنے لگوں اور چھوٹی بات آخر میں رکھنے لگوں، اور مولا کی قسم جتنی 3-4 ذاکروں کو داد دیتے ہیں نا اتنی داد آپ نے مجھے دے دی ہے۔ میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں بادشاہ عباس کے حوالے سے، بڑے لوگاں جی وڈی گل کردا پیا، فیصلہ کری مگر دہلیز با وفا پہ اتنا بولیے گا کہ میں لاہور کے اگلے جشن پہ تمہیں سلام کرتا ہوا چلا جاؤں، مگر دہلیز با وفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں رستہ وفا گیا۔ اب آئے ہو اپنے معیار بیٹیوں خان کا ڈوگرا، دہلیز با وفا پہ تو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں رستہ وفا گیا۔ جڑا بندہ اندروں غازی جنوں کرے بندہ سر جائے، مگر دہلیز با وفا پہ تو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں رستہ وفا گیا۔ اور اب تک لعین ڈرتے ہیں اس کے جلال سے، غازی کا خوف شبر کی نسلوں کو آ گیا۔ شاباش زندہ باد۔ آخری اب تک لعین ڈرتے ہیں اس کے جلال سے، غازی کا خوف شمر کی نسلوں کو کھا گیا۔ غازی کا خوف شمر کی نسلوں کو کھا گیا۔ کثر تطہیر کا صحن ہے، ایک کرسی پہ اللہ کا چہرہ ہے، ایک کرسی پہ اللہ کا پردہ ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں اور سلام کر کے جا رہا ہوں، جتنی آپ نے مجھے داد دیا میں بالکل راضی بیٹھا ہوں۔ اللہ کے چہرے نے اللہ کے پردے سے باتیں کی، اللہ کے پردے نے اللہ کے چہرے سے باتیں کی۔ حسین بادشاہ کی آمد ہوئی کربلا کے صحن میں، اب علی بادشاہ آئے ہیں اور حسین کو آواز دے کے فرماتے ہیں حسین بتا تیرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ جو بندہ 4 شعبان کا جشن سونے میں جشن منانے آئے ہیں وہ بندہ سر اٹھائے میری بات کا وزن کرے۔ حسین بتا تیرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ جیڑا بندہ ماڑی جی اردو جانتا ہے نا بھائی جان وہ بندہ میری گل ضائع نہیں کرے گا، باقی نہیں اپنی مرضی ہے۔ حسین بتا تیرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ کوئی 4-5 ہزار کے مجمع والے مصرے میں تمہارے حوالے کرنے لگوں تمہاری محبت کو دیکھتے ہوئے۔ حسین بتا تیرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ حسین فرماتے بابا خود سے زیادہ خود کو بہتر کون جانتا ہے؟ خود سے زیادہ خود کو بہتر کون جانتا ہے؟ یا بی بی ہمت عطا کرنا میں 6 مصرے ان تک پہنچا کے ان کو سلام کر سکوں۔ بابا خود سے زیادہ خود کو بہتر کون جانتا ہے؟ میں تمہیں بی بی کی چادر کا واسطہ دے رہا ہوں، پہلا مصرع تمہارے حوالے کر لگو، میرا حق بنتا ہوا رکھنا نہیں، نہ مجھے بولنا نہیں۔ حسین بتا تیرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ حسین فرماتے ہیں بابا معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے۔ کیا بات ہے بھئی آپ کا سننے کی؟ بابا معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے، حق نیند سے جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے، اعلان سے پہلے بھی جو بولا تھا وہی ہے، اعلان سے پہلے بھائی کہہ رہا میں ہاتھ چھڑی تھے بھائی سلام کرتا پیا۔ بابا